ادا کی 29 تاریخ ہے، 1440 ہجری ہے۔ محترم بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ میں آئے تو یہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ سال میں وہ 2 دن خوشی مناتے تھے۔ ایک کا نام نوروز تھا، ایک کا نام مہرجان تھا۔ یہ دونوں موسم کے لحاظ سے تھے۔ جس طرح یہ بیساکھی منائی جاتی ہے کہ بھائی گندم پکی ہے اور موسم بہار شروع ہوا ہے یا اختتام کو ہے، یہ دونوں موسم کے لحاظ سے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دونوں سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ دونوں کا تعلق موسم سے نہیں ہے، بلکہ موسم بدلتا رہتا ہے۔ کبھی کسی موسم میں یہ عیدیں آتی ہیں، کبھی کسی موسم میں یہ عیدیں آتی ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ حج ہے، وہ ہمیشہ ایک موسم میں نہیں آتی کہ ہمیشہ گرمی میں آئے یا سردی میں، بدلتا رہتا ہے موسم۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کا روزوں کا معاملہ بھی ایسے ہی رکھا ہے۔ کبھی شدید گرمی میں آ رہے ہیں، آزمائش ہو رہی ہے، کبھی اللہ کی طرف سے آسانی ہے اور سردی کے موسم میں آ رہے ہیں۔ تو فرمایا ایک یوم الفطر ہے، اس خوشی میں کہ ہم نے اللہ کے حکم کے ساتھ 1 مہینہ روزے رکھے ہیں، دن کے روزے رکھے ہیں، رات کا قیام کیا ہے۔ جس قدر ہو سکتا تھا ہم نے اللہ کی بندگی کا اہتمام کیا ہے۔ اس شکریہ میں یہ عید الفطر ہوتی ہے۔ اور عید الاضحیٰ، اس کا تعلق ایک تو ہے نا حج کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھی اس کا ایک اللہ کی ایک خاص نعمت سے اس کا تعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے سورۃ الحج میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے تاکہ ہم نے انہیں جو چوپائے عطا کیے نا، چوپائے، ان کو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر وہ میرے نام پر قربان کریں۔ اس لیے ہم نے ہر امت کے لیے چوپاؤں کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ قربانی رکھی ہے۔ اور ساتھ ہی آگے اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ ان کے قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل میں اللہ کا جو تقوی اور خوف ہے، جس کی وجہ سے تم جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو، وہ تقوی اللہ کے ہاں مقام پاتا ہے، اللہ کے پاس وہ پہنچتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے 10 سال مدینے میں رہے، 10 سال ہی قربانی کرتے رہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اتنے جانور لاکھوں کروڑوں مسلمان ذبح کر دیتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اتنے پیسے وہ کسی غریبوں کو دے دیتے، مسکینوں کو دے دیتے۔ نہیں، یہ ایک مستقل عبادت ہے، صرف صدقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے عطا کردہ جانوروں کو اس کے نام پر ذبح کرنا، خون بہانا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ جتنے پیسے مرضی خرچ کر دو، یہ عبادت ادا نہیں ہوگی۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان سے کہہ دو میری نماز، وَنُسُكِي میری قربانی، وَمَحْيَايَ اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دیکھیے
جو مشرک ہے نا وہ بھی یہ جانوروں کی نعمت ہے ہی بہت بڑی. کھانے میں اللہ نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الطعام اللحم، کھانے تمام کھانوں کا سردار گوشت ہے. گوشت کی لذت کو، اس کی افادیت کو کوئی چیز اور کوئی خوراک پہنچ نہیں سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید الطعام فرمایا ہے. اتنی بڑی نعمت مشرقین بھی جن سے کچھ فیض سمجھتے ہیں ہمیں ملتا ہے، ان کے نام کا بکرا، دیوی کا بکرا، داتا صاحب کا بکرا، فلاں صاحب کا بکرا کیوں، کیا سبب ہے؟ کیونکہ یہ نعمت بہت بڑی ہے، اس لیے وہ خوشی ان کے جو دیوتا ہیں وہ سمجھتے کہ وہ خوش اس بکرے پر ہی ہوں گے. اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر کا مطلب تھوڑا سا آپ سمجھ لیں. کوثر مشہور تو یہ ہے اور ہے بھی صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں نہر کوثر دیکھی کہ اس کا پانی شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے. اس نہر کی کنکریاں وہ موتی اور مونگے کی ہیں، اور مٹی اس کی کستوری جیسی خوشبودار ہے، اور دونوں کناروں پر موتیوں کے گنبد بنے ہوئے، ساری نہر کے دونوں جانب موتیوں کا ایک ایک موتی کا پورا گنبد بنا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے پوچھا جبریل سے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. ایک حوض کوثر بھی ہے، وہ ہے میدان حشر میں ایک حوض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا وہی جو نہر کوثر کے متعلق فرمایا تھا، اس کا پانی وہ شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے. جو ایک دفعہ پی لے گا اس کو اس کے بعد پیاس ستائے گی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر میں سے پانی پلا رہا ہوں گا. اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ وہ جو نہر کوثر ہے نا، آسمان میں جنت میں وہاں سے 2 پر نالے وہ اس حوض کوثر میں گر رہے ہوں گے. وہ حوض کوثر بھی در حقیقت نہر کوثر کا پانی ہی ہے جو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پلائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مسلمانوں کو پلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. اچھا، کوثر کا لفظی معنی ہے خیر کثیر، بہت زیادہ ہی بھلائی اور خوبیاں، یہ لفظی معنی ہے. سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس، جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، چچا کے بیٹے، حبر الامہ، امت کا بہت بڑا عالم، ان سے پوچھا بھئی یہ کوثر کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، بے حسابی خیر جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی. میں نے کہا کہ سنا ہے کہ نہر ہے، ایک نہر کوثر ہے. کہا ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی اس بہت زیادہ بھلائی میں شامل ہے، وہ نہر بھی اس میں شامل ہے، مگر صرف اتنی نہیں ہے خیر کہ صرف نہر کوثر، اور بے شمار بھلائیاں ہیں، وہ سب کی سب لفظ کوثر میں شامل ہیں. اچھا، ایک تفسیر اس کی اور بھی ساتھ ہے، وہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ تیرا دشمن اے نبی وہی ابتر ہے، وہی لا ولد ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں رہے گی، تیری اولاد کا شمار ہی نہیں ہوگا، اولاد تیری کثیر ہوگی. تو کوثر کا معنی اولاد کثیر کس طرح؟ وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اولاد دنیا میں کوئی حساب ہی نہیں ماشاءاللہ. اور جو بیٹی کی اولاد ہے وہ بھی اولاد ہوتی ہے،
جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا، اور اس ذکر خیر میں آگے فرمایا کہ ان کی اولاد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی اولاد سے تھے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کا والد تو تھا ہی کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی نا، اور وہ والدہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جتنی سادات ہیں جنہیں سید کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ لوگوں کا بنایا ہوا ایک لفظ ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد بھی بہت زیادہ عطا فرمائی۔ آپ کی بیٹی کی اولاد اللہ نے دشمنوں کے اس کہنے کے خلاف برخلاف اللہ تعالیٰ نے بہت اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اچھا، یہاں جو میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، خیر کثیر، جنت میں بھی نہر ہے اور میدان حشر میں بھی حوض ہے، اور اولاد بھی بے حساب بے شمار ہے، اور بے شمار ہی بھلائیاں ہم نے عطا کی۔ فصل لربک وانحر، کیا معنی؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر اور قربانی کا۔ اچھا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ یہ تو قرآن مجید میں بار بار اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کئی اس قسم کی آیات موجود ہیں۔ یہاں جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ ہے فصل لربک، نماز پڑھنی ہے تو رب کے لیے پڑھنی ہے، وانحر قربانی کرنی ہے تو کس کے لیے کرنی ہے؟ داتا صاحب کو بکرا نہیں دینا، داتا کے نام کا بکرا نہیں چڑھانا، پیروں کے نام کی گائے ذبح نہیں کرنی۔ فصل لربک وانحر، نماز پڑھنی ہے تو رب کے لیے، قربانی کرنی ہے تو کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ یہ ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندہ کہ او بھائی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کیا مطلب؟ ہم اسے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو؟ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اسی طرح فرمایا اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے قربانی کر، مطلب کسی اور کے لیے نہ نماز ہے کہ اس کے سامنے ہم اس طرح کھڑے ہو جائیں جس طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح جھک جائیں جس طرح نماز میں جھکتے ہیں، اس طرح سجدے میں گر جائیں جس طرح نماز میں سجدے میں گرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، صرف رب کے لیے نماز پڑھنی ہے، اور قربانی بھی کرنی ہے تو کس کے لیے؟ صرف رب تعالیٰ کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پھر آگے اللہ کا صدقہ ہے کہ اس نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ، اللہ کا صدقہ ہے، کھاؤ، اور بیچارے تنگ دست جو ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اطعموا القانع والمعتر، جو مانگتے ہیں ان کو بھی دو، جو مانگتے نہیں ہیں ان کو بھی دو، اور خود بھی کھاؤ۔ اچھا، میں بات یہ کر رہا تھا پہلے کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی اتنے پیسے غریبوں مسکینوں کو، غریب مسکین کو دو گے وہ کوئی اور چیز خرید لے گا اپنی ضرورت کی، لیکن بنیادی ضرورت امیر لوگوں کے اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ غریب لوگ جن کو سال بھر میں کبھی ممکن ہے کبھی ایک دفعہ گوشت میسر ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست فرمایا کہ ہر مسلمان کو، بلکہ ان کے ساتھ رہنے والے غیر مسلم لوگوں کو پر بھی گوشت کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ وہ گوشت سال میں ایک دفعہ تو پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر احسان ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے انعام کا شکریہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ جانور عطا کیے اور ہم انہیں اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جن جانوروں کا ذکر کیا وہ جو آپ کے زمانے میں موجود تھے وہ تھے یہ بکرا بکری اور چھترا چھتری اور گائے اور بیل اور اونٹ اور اونٹنی۔ بھینس اس زمانے میں نہیں تھی، اس ملک میں نہیں، زمانے میں تو خیر تھی نا، اس ملک میں نہیں تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی ان پالتو جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے۔ پالتو جانور تو یہ پالتو چوپایا ہے، بھینس بھی پالتو چوپایا ہے اور
عربی زبان کی جتنی ڈکشنریاں ہیں، جتنی لغت کی کتابیں ہیں، سب میں لکھا ہے کہ جاموس، اس کو عربی میں کہتے ہیں بھینس کو، نوع من البقر، یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ آپ بلتستان چلے جائیں، وہاں گائے آپ کو ایک ملے گا، ایک جانور، اس کو زو کہتے ہیں، وہ گائے سے ملتا جلتا ہے، وہاں کی گائے وہ ہے۔ ایک یاک ہے وہاں پر گائے، اس علاقے کی وہ ہے۔ اسی طرح عرب جب آئے ایران میں تو یہاں یہ بھینس تھی، بھینس کا نام ایرانیوں کی زبان میں ہے گاؤ میش۔ گاؤ میش مطلب یہ ایک گائے ہے، میش کہتے ہیں بھیڑ کو، یعنی دوسری گائے ذرا تیز ہوتی ہے، یہ گاؤ میش ہے، بھیڑ سے ملتی جلتی گائے ہے، یعنی وہ بھی اس کو گائے کی ہی ایک قسم، اس کا نام ہی انہوں نے گاؤ میش رکھا ہوا تھا کہ یہ وہ گائے ہے جو میش کی طرح اتنی تیز نہیں ہے جتنی تیز دوسری گائے ہوتی ہے۔ عربوں نے اس گاؤ میش کو، گاف کا لفظ عربی میں نہیں ہے، انہوں نے اس کو جیم بنا لیا اور اس کا نام رکھ لیا جاموس۔ گاؤ میش، جاموس گاؤ میش سے بدلا ہوا، گاؤ میش کا معنی ہی گائے ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم بھینس یا کٹا کرنا چاہے تو کریں۔ اگر کسی کی طبیعت نہیں مانتی، کوئی ضروری نہیں کہ ضروری کٹا کرو، مطلب کوئی اگر کرتا ہے تو یہ کہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی، یہ بات درست نہیں ہے۔ گائے کی یہ بھی ایک بہترین قسم ہے، اس کا گوشت اس کے گوشت سے بہتر ہے، اس کا دودھ اس کے دودھ سے میٹھا ہے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا عطا کردہ یہ چوپایا ہے، پالتو چوپایا ہے، اس لیے اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنۃ، کوئی بھی جانور ہو، خواہ بھیڑ ہو، چھترا ہو، یا بکرا ہو، یا گائے ہو، یا اونٹ ہو، مسنہ کے سوا ذبح نہیں کرنا، الا ان یعصر علیکم، ہاں اگر مشکل پیش آ جائے تو بھیڑ میں سے جزا جو جوان ہے وہ تم کر سکتے ہو۔ اچھا، مسنہ کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا بھائی چھترا 1 سال کا مسنہ ہوتا ہے، بکرا پتہ نہیں 1.5 سال کا کہتے ہیں یا 2 سال کا ہوتا ہے، گائے جو ہے وہ 3 سال کی، اور یعنی سالوں کے حساب سے انہوں نے رکھا ہے۔ لیکن یہ لغت عرب کے خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، تجربے کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے یہ بکرا 1 سال کا ہو گیا ہے، یا 1.5 سال کا ہو گیا ہے، یا یہ گائے 2 سال کی ہو گئی، یہ اس کے متعلق تو ہو سکتا ہے جو گائے آپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، اس کے متعلق تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بازار میں یہ لاکھوں کروڑوں بھیڑیں آتی ہیں، چھترے آتے ہیں، ان کی تاریخ پیدائش کا رجسٹر تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1 سال کا ہے یا 1.5 سال کا یا 2 سال کا ہے؟ بہت مشکل بات ہے۔ بھیڑوں، چھتروں اور بکروں اور گائے اور اونٹ کی تاریخ پیدائش تو دور کی بات ہے، اگر آپ اپنی تاریخ پیدائش پر غور کریں آپ کو مشکل ممکن ہے اپنی تاریخ پیدائش بھی یاد نہ ہو، تو چھتروں کا کیا پتہ چلے گا؟ اس لیے شریعت نے قربانی کے جانوروں کی تاریخ پیدائش کا نہیں رکھا، وہ نشانی یہ رکھی ہے مسنہ، اس کا معنی ہے کہ سامنے کے جو اس کے دودھ کے دانت ہیں وہ گر کر نیچے سے ایک ذرا چوڑا دانت ہے، وہ جب سامنے کا دانت گر جائے اور وہ نیچے کا بے شک ایک دانت ہی تھوڑا سا نمودار ہو جائے تو بس یہ مسنہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں دوندہ، خواہ سال میں ہو جائے خواہ 2 سال میں ہو جائے، خواہ اگر کوئی کمزور ہے تو وہ زیادہ وقت لیتا ہے، جب تک وہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی رجسٹر دیکھنے کی ضرورت نہیں، جو بھی جانور آپ دیکھیں اگر اس کا وہ ایک سامنے کا دانت، کئی جو چروائے ہیں وہ مار کر پتھر وہ دانت توڑ دیتے ہیں، جی ہو گیا دوندہ، نہیں، وہ دودھ کا دانت گرا ہوا اور نیچے سے دوسرا دانت نمودار ہونا شروع نظر آ رہا ہو، بے شک ایک ہی ہو، یہ دوندہ جانور ہے۔ تو اونٹ ہو یا گائے ہو یا بکرا ہو، دوندے کے سوا نہیں لگتا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے
ابو بردہ بن نیار، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جانور دیے قربانی کے، لو تم تقسیم کر دو۔ انہوں نے وہ تقسیم کر دیے، صحابہ کرام ہیں، کہنے لگے جی اب میرے پاس نا ایک پٹھورا رہ گیا ہے، بکری کا پٹھورا ہے اور وہ دوندا نہیں ہوا۔ فرمایا تم اس کو ذبح کر لو، تمہارے بعد کسی اور کی طرف سے یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ وضاحت فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اگر مشکل پیش آ جائے، مثلا ایک چھترا ہے وہ ہم نے گھر میں پالا، اب خیال تھا ہو جائے گا دوندا، نہیں دوندا ہوا، اب اس کو فروخت کریں گے پھر نیا خریدیں گے، مشکل تو ہے نا اس میں، یا بازار میں وہ دوندا ملتا ہی نہیں ہے، چھترے یا بکرے یا پیسے ہی میرے پاس اتنے نہیں ہیں اور میں اس کے سوا خرید ہی نہیں سکتا، تو پھر چھترے میں سے جو کھیرا ہے، پکا کھیرا جس کو کہتے ہیں، قوی جوان ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ وہ کتنی عمر اس کی، پھر وہی عمر کا مسئلہ، کئی کہتے ہیں جی 1 سال کا ہو کم از کم، بھائی کیسے پتہ چلے گا یہ 1 سال کا ہے؟ یہ تو پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو مضبوط ہے، قوی ہے، اچھا خاصا موٹا تازہ ہے، جوان ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 4 یتقی فی الاضحیٰ فی الضحایا، 4 قسم کا جانور قربانی میں نہ کرو، ان سے اجتناب کرو۔ العوراء البین عورها، جس کی آنکھ خراب ہو واضح طور پر، وہ نہ کرو۔ والعرجاء البین عرجها، لنگڑا جانور کہ جب چلے تو پتہ چلے کہ یہ لنگڑا ہے، مت کرو۔ والمریضۃ البین مرضها، بیمار جانور ہے، نظر آ رہا ہے بیمار ہے، مثلا کھرک پڑی ہوئی ہے، ساری جلد اس کی خراب ہے، مت کرو۔ یا اس کو بخار ہے، سارا وہ جناب ہانپ رہا ہے بخار کی وجہ سے، مت کرو۔ اسی طرح سے کوئی اور واضح بیماری جو نظر آ رہی ہے وہ مت کرو۔ 3 ہو گئے، جس کی آنکھ خراب ہو اور جو لنگڑا ہو اور جو بیمار ہو۔ والعجفاء التي لا تنقی، ایسا لاغر جانور جس میں مکھ ہی نہیں ہے نا، سوکھا ہوا بالکل، ایسا جانور مت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا ایک اور چیز جس کی طرف توجہ دلائی وہ ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، ہمیں حکم دیا کہ ہم جانور خریدتے وقت آنکھ کو غور سے دیکھ لیں اور کانوں کو غور سے دیکھ لیں۔ غور سے دیکھنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ صاف، بالکل صاف ہونا چاہیے، ورنہ تو سرسری نظر سے اگر ٹھیک ہے، تھوڑا بہت سوراخ ہے بھی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو فرمایا کہ غور سے ہم کان کو بھی دیکھیں اور آنکھ کو بھی غور سے دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کان میں کوئی چیرا، کوئی سوراخ نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھرا جانور ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عشرہ ہے نا، یہ 10 دن، قربانی تو ہوگی نا 10 ذو الحجہ کو انشاءاللہ العزیز، لیکن یہ چاند جب طلوع ہو جاتا ہے نا، حج کا وقت بالکل قریب آ گیا، اس کی بڑی فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، ایسے کوئی دن نہیں ہے جن میں اللہ کو عمل صالح ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو، ان سے بڑھ کر محبوب ہو، کوئی ایسے دن نہیں۔ ان دنوں میں اللہ کو نیک عمل بڑا ہی پیارا ہے۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، لوگوں نے کہا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس کے جو اللہ کے راستے میں گیا اور پھر اس کا سواری گھوڑا، اس کا مال، اس کی جان، کوئی چیز لے کر واپس نہیں آیا، اس کے لیے کوئی ان دنوں کی نہیں۔ وہ جب بھی یہ عمل کرے اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں نا، یہ اس کو چھوڑو، باقی ہر جتنے عمل ہیں نا، دوسرے دنوں کا کوئی عمل ان دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ جہاد بھی جتنا ان دنوں کا محبوب ہے اتنا دوسرے دنوں کا اس سے بڑھ نہیں سکتا۔
صدقہ جتنا ان دنوں کا محبوب ہے دوسرے دنوں کا اس سے بڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 کے 9 دنوں کا روزہ رکھ لیتے تھے، 9 کے 9 دنوں کا روزہ رکھ لیتے تھے۔ اور عرفہ 9 تاریخ جو ہے ذوالحجہ کی جس میں حج ہوتا ہے، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے امید ہے کہ اس کے ساتھ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے بھائی۔ تو یہ چاند نظر آتے ہی نا صحابہ کرام، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو ان دنوں میں، اور یہ بھی فرمایا فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام اور تابعین اور خلفاء کا عمل صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي الْأَيَّامِ الْعَشْرِ۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، بہت صالح اور فقیہ اور عالم بھی تھے اور متقی بڑے نیک تھے، اور ابو ہریرہ کو تو آپ جانتے ہی ماشاءاللہ سید المحدثین ہیں۔ یہ دونوں بزرگ 10 دن جو ہیں ان میں بازار میں نکلتے، یکبران اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر جن لفظوں بھی ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ویکبر الناس بتکبیرہما، جب وہ تکبیر کہتے ہوئے گزرتے تو سارے لوگ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے، سب اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور لکھا ہے کہ محمد بن علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ایک تو حضرت حسن تھے نا، ایک حضرت حسین تھے، ایک ان کے بیٹے محمد بھی تھے۔ ان کا نام انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو کیا میں محمد نام رکھ لوں؟ فرمایا رکھ لو۔ کہا ابو القاسم آپ کی کنیت رکھ لوں؟ فرمایا رکھ لو۔ یہ وہ محمد ہے جن کو لوگ عام طور پر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں نا، محمد بن علی کی بجائے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ بھی یہ نفلوں کے بعد جب نفل پڑھتے تو تکبیریں کہتے تھے۔ اچھا، پھر منا میں جب عرفات سے آتے ہیں تو حاجی منا میں ہوتے ہیں، وہاں بھی صحابہ کرام تکبیریں کہتے تھے۔ لکھا ہے وَقَانَ عُمَرُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنَا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیمہ وہ منا میں جو مسجد ہے، مسجد خیف، اس کے قریب ہوتا تھا، وہ خیمے میں کہتے اللہ اکبر، تو کہتے ہیں وَيَسْمَعُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ، مسجد والوں کو آواز پہنچتی تو وہ بھی سب شروع ہو جاتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ، جو بازار بنا میں ہوتے نا کھانے پینے کی چیزیں جو لگی وہ بھی اللہ اکبر شروع کر دیتے۔ فَتَرْتَجُّ مِنَا تَكْبِيرًا، سارا منا پھر تکبیر سے گونج اٹھتا تھا۔ اس پر عمل اب تو نہیں ہے بھائی، اب تو لبیک بھی 1-2 دفعہ اونچی کہتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین حج کیا ہے؟ فرمایا الحج والسج، چیخنا چلانا اونچی اونچی لبیک اللہم لبیک اللہ اکبر والسج، اور خون بہانا قربانی کرنا، یہ بہترین حج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نہ کوئی لبیک اونچی آواز سے الا ماشاء اللہ، الا کوئی کہتے ہیں، لیکن آپ تو سفر میں بھی ہوتے، جب نیچے کو اترائی ہوتی پھر بھی اللہ سبحان اللہ اور لبیک اللہم لبیک، چڑھائی ہوتی پھر لبیک اللہ، اور تکبیریں بھی اتنی کثرت سے کہتے کہ منا تکبیروں سے گونج اٹھتا۔ اللہ اکبر۔ آگے لکھا صحیح بخاری میں وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنَا تِلْكَ الْأَيَّامِ، عبداللہ بن عمر ان دنوں میں منا کے اندر تکبیریں کہتے، وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ، نمازوں کے پیچھے بھی کہتے، وَعَلَى فِرَاشِهِ، بستر پر بیٹھے ہوئے بھی کہتے، وفی فسطاط ہی، اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے بھی کہتے، ومجلس ہی وممشاء، بیٹھے ہوئے بھی تکبیریں اور چلتے ہوئے بھی تکبیریں۔
وَتِلْكَ الْأَيَّامِ جَمِيعًا، ان سارے دنوں میں وہ تکبیریں کہتے رہتے، بنا کے جو ہے 10ویں تاریخ کو، 11ویں، 12ویں، 13ویں کو تکبیریں کہتے رہتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں ہی ہے وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ، حضرت میمونہ ام المومنین ہماری امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، وہ بھی قربانی کے دن تکبیریں کہتی تھی اونچی آواز سے۔ بعض لوگوں نے بنایا جی عورت لبیک اونچی نہ کہے، وہ آہستہ کہے، وہ اونچی آواز سے تکبیریں کہتی تھی۔ وَكَانَ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عثمان وعمر بن عبدالعزیز۔ ابان بن عثمان حضرت عثمان کے بیٹے تھے، تو وہ امیر حج ہوا کرتے تھے۔ وہ جب تکبیر کہتے تو عورتیں بھی ان کے ساتھ تکبیر کہتے تھے۔ اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین، ان کو تو آپ خوب جانتے ہیں، وہ حج کے لیے جب آتے اور وہ امیر ہوتے حج کے، وہ جب تکبیر کہتے تو سب عورتیں بھی ان کے ساتھ اور مرد بھی سب مل کر تکبیریں کہتے تھے۔ تو اس لیے بھائیوں ان دنوں میں تکبیروں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ جی صرف نماز کے بعد ہی کہاں سے آ گیا؟ میں یہ کہتا ہوں بھائی چلو غنیمت سمجھو، نماز کے بعد تو کہتے ہیں نا، اس کو بھی چھڑوا دو تو آگے پیچھے کہتا ہی کوئی نہیں، قصہ ہی تمام ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے، ان کو کہو بھی نماز کے بعد جو کہتے ہو تو دوسرے وقتوں میں بھی کہو، چلتے پھرتے بھی ان دنوں میں کہو، بستر پر بھی کہو، بازار میں بھی کہو۔ تو اس کی بجائے یہ کہنا جی یہ صرف مسجد کے فرض نمازوں کے پیچھے کہاں سا؟ فرض کے پیچھے بھی ٹھیک ہے، نفل کے بھی پیچھے ٹھیک ہے۔ ان سارے دنوں میں اللہ کی تکبیر، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔